الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقطۂ ازل سے لے کر نقطۂ ابد تک سلسلہ زمان و دہر میں جتنے بھی آن، جتنے بھی پل، جتنی بھی ساعتیں، جتنے بھی روز، جتنے بھی ایام ہیں، ان میں مبارک ترین یوم کا نام ہے یوم غدیر. یوم غدیر، یوم غدیر، جس کا خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں الیوم کہہ کے ذکر کیا گیا. راتوں میں ایک رات ہے شب قدر اور دنوں میں ایک دن ہے روز غدیر. باطن لیلۃ القدر کا نام فاطمہ ہے، باطن غدیر کا نام علی. غدیر وما ادراک ما غدیر. غدیر، غدیر خم. صحرائے عرب کا، صحرائے حجاز کا، حجاز اور تہامہ کے درمیان کا، بطحائے مکہ اور بطحائے مدینہ کے درمیان کا وہ مقام جسے مقام غدیر خم کہتے ہیں، وہ ظاہر میں ایسا ہی چھوٹا ہے جیسے بائے بسم اللہ کا نقطہ. اور باطن میں اتنا ہی وسیع اور محیط ہے کہ مکان کے رشتوں کو لامکان سے جوڑتا. غدیر، مقام غدیر، ظاہر غدیر، باطن غدیر،
کس کی عقل اتنی بالغ ہے کہ کن ہے حقیقت غدیر تک پہنچ سکے؟ کس کی عقل اتنی بالغ ہے کہ کن ہے حقیقت غدیر تک پہنچ سکے؟ جو کن ہے حقیقت غدیر تک پہنچ جاتے ہیں ان کا قدم رکتا نہیں جب تک کربلا جا کے سر نظر مولا نہیں کرتا۔ غدیر بظاہر ایک صحرا، ایک چھوٹا سا بقعہ ارض جہاں پر آسمان سے برسنے والا پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو جاتا تھا بظاہر، لیکن آسمان سے اترنے والا پانی کہیں جمع ہو جائے اور اس طرح جمع ہو کہ اس کی نسبت سے اس جگہ کا نام پڑ جائے، یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے۔ سمجھ لو یہ وہ مقام ہے جہاں ادھر سے سبیلیں اترتی ہیں۔ اب جناب سلیم شیرازی صاحب تشریف فرمائیں، لکھنوی دبستان سخن اور زبان و تہذیب و ادب کے امین بھی ہیں اور ورثہدار بھی، یہ گواہی دیں گے کہ اب بہت سے اردو کے محاورے اور روزمرے بھی، بہت سے الفاظ، بہت سے استعارے، بہت سی تشبیہیں ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر آتی ہی نہیں، ورنہ سبیل اترنا بھی اردو کا ایک محاورہ ہے۔ سبیل اترنا، سبیل لگانا ایک محاورہ ہے اور سبیل اترنا ایک محاورہ ہے۔ غدیر وہ ہے جہاں سبیل اتری بھی ہے، لگائی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس کائنات مادی کے کس سورج میں یہ تاب و تواں ہے کہ غدیر کی طرف آنکھیں بھر کے دیکھ سکے جہاں ایک ممبر پہ 2 سورج موجود ہیں؟ غدیر، غدیر کیا حسین منظر تھا غدیر کا، اور کیا ممبر تھا غدیر کا، اور کیا دامن تھا غدیر کا، اور کیا خیمے تھے غدیر کے، اور پھر اس خیمے کی عظمت جس میں امیر المومنین بحکم پیغمبر بیعت لینے کے لیے بیٹھے تھے اور ساری امت اس خیمے کے گرد کھڑی تھی اس انتظار میں کہ اب ہماری منزل قریب آ جائے، اب ہماری باری آئے تو ہم السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر دست مولا پہ بیعت حق کر سکیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم شرک کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی بندے کی بیعت نہیں کرتے۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ بیعت کے معنی ہے اپنے متاع وجود کا سودا۔ بیعت کے معنی ہے اپنے متاع وجود کا سودا، اور ہمارے پاس اپنی کوئی متاع ہے ہی نہیں۔ متاع تو اس کی ہے، جو کچھ ہے امانت ہے، یہ امانت دی جائے گی تو اسی کو، کسی اور کو دی تو خیانت۔ اس لیے ہم دست مصطفیٰ پہ بھی بیعت کرتے ہیں تو خدا کی بیعت، خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ بیعت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ مرتضیٰ کا ہوتا ہے۔ بیعت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ حسین کا ہوتا ہے۔ بیعت خدا کی ہوگی، ہاتھ مہدی کا ہوگا۔
صلوات پڑھ دیں محمد والے بیعت تو بس خدا سے ہے، سودا تو اس سے کریں گے نا. خودی کا سودا خدا کے علاوہ کسی سے نہیں کیا جاتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. خودی کا سودا خدا کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے. یقیناً میری زبان سے سن چکے ہوں گے، مگر پھر بے اختیار مجھے یاد آ رہا ہے تو یہ 2 شعر مجھ سے بھی سن لیجئے. ہمارے بہت بزرگ شاعر گزرے ہیں، حضرت علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور. ان کا ایک بہت مشہور مطلع ہے جو اردو غزل کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اس میں شک نہیں کہ غزل کی روایت میں یہ مطلع کئی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، زبان کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی، اپنی شعریت کے اعتبار سے بھی. مگر اس فقیر کو تأمل ہے اس کے مضمون میں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. کتاب فطرت کے ہر ورق پر، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا، فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلو چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا. ابھی جو میں نے عرض کیا تھا، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کسی خاکی خاتی کسی اپنے جیسے کی بیعت نہیں کرتے، ہم بیعت خدا کرتے ہیں. مصطفیٰ کے ہاتھوں پر اللہ کی بیعت، مرتضیٰ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، مجتبیٰ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، شہید کربلا کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، عابد آل ابا کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، باقر آل محمد کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، صادق آل محمد کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت. ہم اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اور جب کوئی ہاتھ پردہ غیب میں ہوتا ہے تو ہم ایک پنجہ سجا کے علم سجا کے علم تھام کے بیعت کر لیتے ہیں، مگر شرک نہیں کرتے. صلوات پڑھنے محمد والے. ہم علم تھام کے اللہ کی بیعت کرتے ہیں، حسین کے نام پر، عباس کے نام پر. بہرحال آج میں بار بار کربلا کا حوالہ نہیں دینا چاہتا،
تاکہ آنکھوں میں نمی نہ پیدا ہو جائے. آج روز جشن ہے، روز سرور ہے، روز فرحت ہے، روز نشاط اہل ولایت ہے. سعادت مند ہیں آپ کہ اس محفل عید غدیر کا اہتمام کر رہے ہیں. پہلے عرض کر چکا ہوں اسی منبر سے کہ عید فطر مسلمانوں کی عید ہے، عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اسلام کی عید ہے. عید غدیر اسلام کی عید ہے، اس لیے کہ آج حق سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اسلام کی عید ہے، آج قرآن کی عید ہے، آج آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبوتوں کی عید ہے، آج مقام ختم نبوت کی عید ہے. اس لیے کہ مقام ختم نبوت کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا پیغام اب قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ کسی کمزور کے ہاتھوں میں نہیں ہے، شیر خدا کے ہاتھوں میں. اليوم کیا لحن قرآنی ہے، کیا پرشکو آہنگ ہے. کوئی بھی مفسر ہو قرض قرآن ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ بتائے صاف صاف کہ الیوم سے مراد کون سا دن ہے. بعض مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں، ہاں میں جانتا ہوں بعض مفسرین بھی ایسے ہیں جو زمین اور آسمان دونوں سے اپنا رشتہ توڑ کے تفسیر لکھتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بلیغ اور معنی خیز جملہ ہے. زمین اور آسمان دونوں سے رشتہ توڑ کے کیا معنی؟ دنیا میں کوئی بھی متن ہو، کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، کوئی بھی عبارت ہو، کوئی بھی تحریر ہو، کوئی بھی نثر پارا ہو یا شعر پارا، کوئی بھی سخن پارا، کوئی بھی سخن ہو، اس کے ساتھ کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں. ہم ان زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے اس کے معنی بیان نہیں کر سکتے. اور اسی طرح بطور خاص آسمان سے نازل ہونے والے ہر پیغام کے ساتھ آسمانی حقائق ہوتے ہیں. ہم ان حقائق کو نظر انداز کر کے تفسیر و تعویل کا حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی یہ طے کر لے کہ بس یہ جو صفحے سادہ پر، یہ جو صفحے پر لکھی ہوئی عبارت ہے، بس اس عبارت کو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں نہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے، نہ زمین کی طرف دیکھنا ہے، نہ واقعاتی حقائق کی طرف دیکھنا ہے، نہ وجودی حقائق کی طرف، نہ زندگی کے حقائق کی طرف، نہ اپنے نفس سے اسے جوڑنا ہے، نہ متکلم کی طرف دیکھنا ہے، کہنے والا کون ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، مبلغ کون ہے، سامع کون ہے. ہر حوالے سے کٹ کے بس یہ اب عبارت ہے ہمارے سامنے، اس عبارت سے جو کچھ مضمون نکلتا ہے وہ حجت ہے. وہ شخص یا مجنون ہے، واقعاً مجنون ہے، دیوانہ ہے، جاہل ہے، اور یا پھر وہ بنا ہوا جاہل ہے. علم رکھتے ہوئے جہل برت رہا ہے، حقیقت جانتے ہوئے اس سے اغماز کر رہا ہے.
منظر سامنے ہے مگر چشم پوشی کر رہا ہے، آواز گونج رہی ہے گنبد بیدر میں مگر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ شخص عالم نہیں، فریب کار ہے، ہادی نہیں، غال اور مضل ہے. یعنی اس نے اپنے ذمے خدا کی بندگی نہیں، شیطان کی بندگی کا طوق اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے. کیسے زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے آپ تعویل و تفسیر بیان کر لیں گے؟ کس طرح آسمانی حقائق کو آپ نظر انداز کر کے بس یہ عبارت ہے اور ہم؟ ممکن ہے، مگر یہ ہر عبارت کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. اگر حق سبحانہ و تعالی نے کہا ہے الیوم تو وہ کوئی خاص دن ہے. ازل سے لے کر ابد تک تمام لمحات زماں اس ایک دن کی طرف دیکھ رہے ہیں. الیوم کون ہے وہ دن؟ کون سا وہ دن ہے جس دن کیا ہوا؟ اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ اکبر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. کہنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ قادر مطلق جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، نامتناہی خزانہ رکھنے والا اگر یہ کہے کہ آج ہم نے نعمت تمام کر دی. اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے جناب کوثر کاظمی صاحب تشریف فرمائے، بہت کھرے سید ہیں، یہ زبان کے بھی عہد وفا کو نبھانے والے، اور ماشاءاللہ بینکر ہیں. اب میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ اپنے بینک کے خزانوں کو کھول دیں، تجوریاں کھول دیں اور کہیں آج ہم نے فقراء کے لیے سب لٹا دیا اللہ کی راہ میں، تو کون سی بڑی بات ہے؟ جتنے بڑے بھی ہوں مگر یہ کیا اور ان کا خزانہ کیا؟ مگر پھر بھی لوگ کہیں گے بھئی دیکھو تاریخ بن گئی، آج ہسٹری رقم ہو گئی. ایک شخص نے تجوری کے دہانے کھول دیے اور کہا اللہ کی راہ میں آج ہم نے تمام کر دی. تمام کر دی یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا واقعی تمام ہو جاتا ہے. ارے وہ پروردگار جس کی ذات نامتناہی، جس کے اسما نامتناہی، جس کے صفات نامتناہی، جس کی قدرت نامتناہی، جس کا خزانہ نامتناہی، جس کی نعمتیں نامتناہی، وہ اگر یہ تعبیر اختیار فرما رہا ہے کہ آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، تو میں پوچھتا ہوں مفسروں سے، ہوش کے ناخن لو، بتاؤ تو صحیح وہ نعمت کیا تھی، وہ دن کون سا تھا؟ ظاہری طور پر وہ آ کے قرآن لائیں گے اور کھول کے دکھائیں گے. دیکھیے صاحب سورہ مائدہ کی 3 آیت میں اوپر وہ جانوروں کے احکام ہیں، گوشت کے احکام ہیں، کھانے پینے کے احکام. سبحان اللہ. چشم بددور ان کی عقلوں پر سے بھی، ان کے معدوں پر سے بھی چشم. خدا ایسی عقلوں کو نظر بد سے کیا کہوں محفوظ رکھے یا لگنے دے. یہ جانوروں کے گوشت، یہ ذبیحے، یہ اللہ نے اس کے احکام بیان کر کے نعمت تمام کر دی. اللہ فرما نعمت تمام کر دی، آج نعمت تمام کر دی. یعنی یہ بتایا کہ کون سا گوشت کھا سکتے ہو، کون سا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. کیا
شہوت طعام ہے. جن کی عقلیں کل کی کل معدوں میں ہوں. دوسرا مصرع ہو گیا برجستہ. دوسرا مصرع سلیم صاحب لگائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بلا وجہ نہیں کچھ لوگ مشہور ہیں صرف کھانے پینے کے لیے کہ بھئی ان کی نظر تو بس دسترخوان پہ ہوتی ہے, ان کی نظر تو صرف پلیٹوں پہ ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج ہم نے یہ آج کون سا آج ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ غدیر ایک مکانی حوالہ ہے, اور اس دامن مکان میں بائے بسم اللہ کے نقطے کی طرح چھوٹی سی ایک جگہ ہے, مگر محیط ہے ایسا اس پورے مکان پر کہ اس مکان کا رشتہ لامکان سے جوڑتا ہے. بالکل اسی طرح یہ الیوم ہے سلسلہ روز و شب کا ایک خاص دن, مگر یہ دن ایسا محیط ہے کہ ازل سے ابد تک تمام لمحوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے. اس لیے جو اہل ولایت ہیں ان کے لیے تو ہر گزرنے والا لمحہ جشن ولایت کا لمحہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ الیوم کون سا دن ہے. روایت ہے کہ ایک مسلمانوں کے ایک دربار میں مسلمانوں کے ایک حاکم کے سامنے ایک اہل کتاب نے آ کر سوال کیا کہ خدا, اور جملہ کیا کہا ہے اس شخص نے, جملہ کیا کہا ہے؟ جملہ یہ کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب توریت میں ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی عید مناتے. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید مناتے, جشن مناتے. اب روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے اس دن عید مناتے ہیں, اور مراد کیا لیا؟ وہی عید قربان. بات وہیں تک پہنچی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے اس سوال کا جواب عنایت نہیں فرمایا. ہمارے یہاں وہ روایتیں بھی ہیں کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس سوال کا جواب عنایت نہیں فرمایا گیا. یہ بہت اہم ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی اور کس حکم الہی کی تبلیغ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. دونوں چیزیں اہم ہیں, دونوں چیزیں, کس دن اور کس حکم کے بعد. ستون دین کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ستون دین, عمود دین, نماز. کوئی دو مسلمان روئے زمین پر اختلاف نہیں کر سکتے اس قضیے سے کہ نماز عمود دین ہے, نماز ستون دین ہے. جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. جو استخفاف کرے, نماز کو ہلکا سمجھے, خفیف سمجھے, نماز کو ایک معمولی حکم الہی سمجھے, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر نماز کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. کافر. جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے. اس کے ہاتھ کا کھانا پانی نجس ہے.
جو جان بوجھ کر اس ضرورت دین کا انکار کرے، جو جان بوجھ کر اس ضرورت دین کا انکار کرے، وہ نجس ہے، کافر ہے ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں۔ مگر کیا نماز کی حکم کی تبلیغ کے بعد یہ آیت آئی؟ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور آج ہم اس دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گئے۔ نہیں، کوئی روایت نہیں ملتی۔ نماز کے بعد روزہ بھی ایک اہم حکم ہے، بہت اہم حکم ہے۔ ہم دوسرے نمبر پر گنتے ہیں اسے عام طور پر بچوں کو تعلیمی لحاظ سے پڑھانے کے لیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، مجبوری ہے کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہے۔ یہ مجبوری ہے، یہ اس عالم زمان کی مجبوری ہے کہ جب چیزیں متعدد ہوں تو کوئی نہ کوئی ترتیب اس میں رکھنی پڑتی ہے، اور کسی نہ کسی کو ایک پہلا اور دوسرا اور تیسرا یہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ دو، ایک وجودی لحاظ سے زمان و مکان کی مجبوری ہے، اور تعلیمی لحاظ سے ذہن کی مجبوری ہے، اور ہمارے ہاں دقیق مسائل ہیں۔ تو کہیں سے تو شروع کرنا تھا، نماز سے شروع کی بات، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ تفاضل کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، اس بحث میں نہ پڑیے گا۔ اللہ کے احکام میں، کیونکہ روزے کے بارے میں معلوم ہے ایک حدیث یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور عرفاء کی قرأت دوسری ہے، جو اہل باطن ہیں، اہل عرفان ہیں، وہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ کوئی معمولی شے ہے؟ روزہ کوئی معمولی شے ہے؟ کیا روزے کا حکم جب آیا تو اس کے بعد جس کی جزا میں خود خدا ہو، اس سے بڑی کون سی عبادت ہوگی؟ بقول عرفاء، بقول اہل باطن، بقول صوفیہ، بقول اہل ظاہر بھی، جس چیز کے لیے خدا کہے یہ میرے لیے ہے، کوئی مقام ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کوئی مقام تصور کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی نہیں آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اور ہمارے یہاں اور اسی طرح آپ بقیہ احکام کی طرف، حج جامعیت کے اعتبار سے، حج ایسی جامع اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس میں باقی تمام فروع دین شامل ہیں۔ نماز اس میں شامل ہے، طہارت اس میں شامل ہے، صوم کی کیفیت اس میں شامل ہے، بہت سی چیزیں شامل ہیں حج میں۔ طواف کے بعد آپ نماز طواف واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز اس میں شامل ہے۔ بہت سی چیزیں، سعی، جد و جہد اس میں شامل ہے۔ حج کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ تو یہ چیز واجب ہے، فرض ہے، قرض ہے قرآن کا مفسر پر، وہ بتائے کہ وہ کون سی حقیقت ہے جس کی تبلیغ کے بعد پیغمبر کو یہ سند دی گئی۔ ہم طالب علم ہیں، ہم حقیقت پسند ہیں، ہماری جستجو ہے، ہمارا سوال ہے، بتانا تو ہوگا نا کہ وہ دن کون سا تھا، وہ چیز کون سی تھی۔ یہ ذبیحے کے احکام، ذبیحے کے احکام۔ تو سیرت پیغمبر میں اگر
کہیں واقعات کی ترتیب دیکھیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آسمانی حقائق ہیں، ایک طرف زمینی حقائق. تو زمینی حقائق میں آپ واقعہ غدیر کو بھلا نہیں سکتے. اور کتنا ہی بڑا کوئی مفسر ہو، چاہے لوگ اسے امام المفسرین کہتے ہوں، جان بوجھ کر اگر وہ واقعہ غدیر کا ذکر نہیں کرتا تو میری نگاہ میں وہ کافر ہے. اتنے اہتمام سے جس بات کا ذکر مصطفیٰ نے کیا ہو، تجھے کیا حق ہے کہ اس واقعے کا ذکر ہی نہ کرے؟ کوئی شقاوت سی شقاوت ہے، کوئی شقاوت سی شقاوت ہے، کوئی محرومی سی محرومی ہے، کوئی بدنصیبی سی بدنصیبی ہے، کوئی گمرہی سی گمرہی ہے، کوئی ضلالت سی ضلالت ہے. پیغمبر آگے بڑھا ہوا مجمع، بلاؤ پیچھے پیچھے جو آ رہے ہیں انتظار کرو ان کا. یہ جو خز و خاشاک ہیں صاف کرو اسے، پالان شتر سے ممبر بناؤ، اذان دو. صحرا میں اذان گونج رہی ہے، جہاں بگولے رقص کرتے ہیں وہاں ممبر نصب ہو رہا ہے، جہاں وحشتیں پھرتی ہیں وہاں تہذیب نمو کر رہی ہے. ویرانے کو عملاً جہاں مصطفیٰ گلشن بنا رہے ہوں، ایسے مفسر دین و دنیا کو ویرانہ بناتے ہیں اسے بھلا کر. غدیر کو بھلا دیں گے آپ، غدیر کو بھلا دیں گے. آپ جیسا بے پیرا ہم نے کوئی نہیں دیکھا. یہ بے پیرا کوئی مبتذل کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی سلینگ نہیں ہے. یہ بھی سند لے لیجئے گا سلیم شیرازی صاحب سے اور ہمارے بزرگ عالم دین جو جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حیدر صاحب رضوی، جن کی ایک طویل خدمتیں ہیں سرزمین لندن پر بطور خاص، اور ویسے تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں خدمتیں انجام دیتے ہیں. محراب سے ممبر تک اور ممبر سے محراب تک کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کی خدمتیں نہ ہوں. یہ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے گا کہ یہ بے پیرا جو لفظ ہے یہ ایک خاص معنویت رکھتا ہے. اس کے ساتھ تہذیبی تصور وابستہ ہے، ایک تہذیب وابستہ ہے. شائستگی کے ساتھ اگر کسی کو کہنا ہو کہ میاں تم بے استادے ہو تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم بے پیرے ہو. اور بے استادے میں اور بے پیرے میں ایک فرق اور ہے. بے استادہ صرف وہ ہوتا ہے جس نے پڑھا لکھا نہ ہو. بے پیرا وہ ہوتا ہے جو پڑھ لکھ کے بھی تہذیب اور علم کے سانچے میں نہ ڈھل سکے، اسے ہم بے تربیت بھی کہتے ہیں. جو خود بے تربیت ہے وہ دوسروں کی کیا تربیت کرے گا؟ جو خود بے تربیت ہو وہ داعیہ کیا بنے گا؟ جو خود بے تربیت ہو. مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام ایک خاص اہتمام کے ساتھ، ابھی میں مفہوم اور معنی اور مراد پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، ایک عبارت ارشاد فرمائی، ایک قول پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک حکم اللہ کا پورا کیا اور کوئی پیغام دیا.
یہ پیغام تمام عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور تمام کلمہ گویوں کے لیے بالخصوص ایک امانت الہی اور امانت مصطفی ہے یا نہیں؟ رسول کی کہی ہوئی بات امانت ہے یا نہیں؟ اچھا کبھی یہ ہو کہ صاحب وہ سلسلہ ضعیف ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ واقعی حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس لیے احتیاطاً میں نہیں کہتا، میرا تقوی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی روایت کروں چونکہ سند ضعیف ہے، اور قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ سکتا ہوں ایسی حدیث، ایسی عبارت، ایسا فقرہ کہ جس کو وہ تواتر کا درجہ حاصل ہے کہ ویسا تواتر کا درجہ حضرت کی زبان مبارک سے نکلنے والے کسی دوسرے فقرے کو حاصل نہیں ہے. یعنی متواتر حدیثوں کی فہرست بنائیے اگر آپ دیانت دار ہیں، متواتر حدیثوں کی فہرست بنائیے، بتائیے اس حدیث کے کتنے راوی ہیں؟ 10، اس حدیث کے 20، اس حدیث کے 25، اس حدیث کے 30، بس 10 20 25 30 ہے. ارے کم سے کم 110 اصحاب رسول نے کہا، ہم نے یہ سنا رسول نے یہ کہا. آپ جو کہتے ہیں کہ اصحاب تمام ستارے ہیں، جس کی چاہے اقتدا کر لو، تو ہم آپ کو ایک صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، 3 صحابی نہیں، 110 صحابی کے پاس لے جائیں گے. کیا کہا تھا غدیر میں رسول نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا کہا تھا رسول نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا کہا تھا رسول نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے کس کس صحابی کو جھٹلاؤ گے؟ غدیر کا انکار کرنے والوں، امامت سے بغاوت الگ رہی، نبوت کی تکذیب الگ رہی، خدا سے روگردانی الگ رہی. تم نے جنہیں بت بنا رکھا ہے خود ان سے روگردہ ہو رہے ہو. بس میں صحابہ میں گونج ہے غدیر کی، قرآن میں حلق ہے غدیر کی، تاریخ میں دھمک ہے غدیر کی. اور یہ باغی مفسر، اس نے غدیر کا لفظ سنا ہی نہیں، جیسے غدیر کا سارا پانی اسی کے کانوں میں چلا گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ. خدا کی قسم کیا شقاوت سی شقاوت ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ دنیا میں برادران اہل سنت، صوفیاء کرام. یہ جو عرس ہوتے ہیں عموماً مزارات پر اور مقامات پر ان کے ہاں، اس میں قوالی کو قوالی کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ سب سے آخر میں پہلے حمد خدا کی اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعت پیغمبر کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، منقبت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا. یہ قول رسول کا قول، میری دعائیں ہیں ان کے لیے جو ایک قول پیغمبر کو اہتمام سے بیان کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں. رت جگہ ہے تو یہ ہے. برادران اہل سنت، صوفیاء کرام، روحانی سلسلے، اور پھر یہ اہل معرفت کی مجلسیں. حضرت ابراہیم کی صفت اور سیرت پر چلنے والے وہ مسلمان جو خود کو شیعہ کہتے ہیں. معلوم ہے نا شیعہ کی تعریف کیا ہے؟
اللہ نے جناب ابراہیم کی تعریف قرآن مجید میں شیعہ کہہ کر کی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ابراہیم کی تعریف شیعہ کہہ کر کی ہے. اور میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیعہ کے معنی ہے چاہت سے عبادت کرنا، چاہت سے اطاعت کرنا. مسلمان دو قسم کے ہیں، تیسری قسم ممکن نہیں، دو قسم کے ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ علی کی تلوار کے ڈر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو یہ علی کی تلوار ہے، کسی اور کی نہیں. یہ علی کی تلوار ہے. روایت تو اس لحاظ سے میری نظر سے نہیں گزری، مگر میں اب اسے خطیبانہ جملہ سمجھ لیجئے. ایک روایت ہے ثابت، علی علیہ السلام، بلکہ دو روایتیں عرض کر دوں. مولا امیر المومنین علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اکثر گھوڑا لے کے نہیں جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے، پیادہ جاتے تھے. اور دشمنوں نے گواہی دی ہے، آپ جو زرہ پہنتے تھے اس میں سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ تھا ہی نہیں. دشمنوں نے گواہی دی ہے، تاریخوں میں جملہ ہے، سیرت کی کتابوں میں جملہ ہے. سامنے زرہ ہوتی تھی، پشت پہ زرہ نہیں ہوتی تھی. کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان جنگ میں اکثر پیادہ جاتے ہیں، کہا تو مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ گھوڑے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے میدان سے فرار کی فکر ہو. میں تو یا فتح یا شہادت، یا فتح یا شہادت. اسی طرح کسی نے پوچھا کہ آپ کی زرہ میں پشت کا حصہ نہیں ہوتا؟ کہا خدا وہ دن نہ لائے میری زندگی میں جب کسی کا وار میری پشت سے مجھ پر لگے. خدا کی قسم، خدا کی قسم. اندازہ کیجیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس میں کتنی بڑی تفصیل ہے، کتنے بڑے عظیم ہیبت ناک جلوہ بار مناظر ہیں سمٹے ہوئے ان لفظوں میں. اور اس کے بعد اب تیسرا فقرہ جو کہہ رہا ہوں کہ پشت پر تو زرہ ہوتی نہیں تھی، گھوڑے پہ جاتے نہیں تھے. اب یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے، میں قصور کا اعتراف کر رہا ہوں، یا اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. اگر کہیں ہو تو میں انکار نہیں کروں گا. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت تلوار کو کبھی میان میں بھی رکھتے تھے. دو قسم کی تلواریں رہی ہیں اسلام میں، ایک وہ جو کبھی میان میں نہیں رہی، ایک وہ جو کبھی میان سے نکلی ہی نہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. نمونے کی تلواریں بھی ہوتی ہیں نا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لیکن میری طبیعت کمزور ہے تو میں کمزور جملے کہہ رہا ہوں اس وقت. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ آپ اسے کمزور جملہ سمجھیں یا وزنی جملہ سمجھیں، یہ ہے تاریخ کا خلاصہ. یہ ہے تاریخ کا خلاصہ. دو قسم کے لوگ گزرے. میرا خیال ہے کہ ذکر علی کا سلسلہ تو کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. آج جو ایک آمد کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں میں بہا چلا جا رہا ہوں. ایک سیلاب ہے جو مجھے غدیر کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایک کشش ہے جو غدیر کی طرف کھینچ رہی ہے. دنیا کشش ثقل ارضی کی قائل ہے، میں تو صرف کشش ثقل غدیر کا قائل ہوں. ہمیں کوئی زمین نہیں کھینچ سکتی، مگر ہمارے اندر کشش غدیر ہے. بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، بہت سی باتیں رہ گئی. بس ختم کر رہا ہوں دو فقروں پر کہ یہ حدیث غدیر آپ تو جشن مناتے ہیں، قابل مبارک. آپ محدثین کا ایک فریضہ انجام دیتے ہیں. آداب حدیث عرض کر رہا ہوں.
محدثین جو ایماندار امانت دار محدثین تھے، یہ بیان نہ کرنا، جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گیا کہ یہ خیانت ہے، خیانت، چوری، خیانت، سرقہ، اور یہ وہ سرقہ ہے کہ جس میں نہ جانے کون کون سے اعضاء کاٹے جائیں گے۔ رسول اسلام کے پیغام میں خیانت، اللہ کے پیغام اور دین میں خیانت، اللہ کے دین میں خیانت۔ بہرحال یاد رکھیے ایک فقرہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام یا کوئی بھی حدیث جب محدثین نقل کرتے تھے تو ان کی ایک تہذیب یہ تھی کہ دہن بدہن حدیث لیتے تھے، اور جس طرح حضور نے بیان کیا ہوا ہوتا تھا کسی فقرے کو، جس طرح ارشاد فرمایا، اگر مسکرا کے وہ جملہ کہا تو محدث استاد چاہتا تھا مسکرا کے وہ جملہ کہے، اگر غیظ و غضب میں کہا تو ادا کرتے وقت یہ ہوتا تھا کہ اسے غیظ و غضب کے انداز میں سناؤ۔ یعنی شاگرد بیٹھے ہیں، ان کے سامنے حدیث رسول جب تلاوت کی اسناد کے بعد تو اس کو اس انداز سے کہا کہ جسے معلوم حضور نے کیسے کہا تھا۔ یہاں تک کہ اگر حضور نے کوئی جملہ کھڑے ہو کر کہا تو محدث وہ جملہ کھڑے ہو کر کہتا تھا۔ تو بس اب میں اس ختم کر رہا ہوں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، اور خائن ہیں وہ جو جشن غدیر نہیں مناتے۔ ان کا فریضہ یہ ہے علمی، تعلیمی، دینی، ایمانی، قرآنی، اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے حدیثی امانت پیغمبر کو پہنچائیں جس طرح پیغمبر نے پہنچایا تھا۔ اور اس حدیث کو کیسے پہنچایا تھا؟ حدیث ولایت، پیغام ولایت۔ جانے والوں کو بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو، مجمع اکٹھا ہو جائے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہو من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم فعل من والا وعاد من عادا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت